تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے۔ انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج میرا موضوع ہے موت ایک خاموش نصیحت۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد جو آج اس مجلس میں موجود ہے اپنے آپ کو یہ احساس کے اس آسمان میں لے جائے، یہ تصور کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اور مجھے کبھی نہ کبھی اللہ کے اس دربار میں جانا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اپنے احباب پہ نظر ڈالیے، اپنے دوستوں پہ نظر ڈالیے، اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالیے، اپنے اپنوں پر نظر ڈالیے۔ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ہمارے دسترخوان پہ شریک ہوتے تھے، ہماری محفلوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن آج ہم سے وہ جدا ہو گئے۔ جو ہمارے ساتھ پلے بڑے تھے، ہمارے سکھ دکھ میں، ہمارے ہر خوشی غم میں وہ ساتھ تھے، لیکن آج ان کا ساتھ ہمارے کو نصیب نہیں۔ کیا اس پر ماتم منائیں یا خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا؟ ان کے بجائے وہ جنازہ ہمارا بھی ہو سکتا تھا، ان کے بجائے وہ قبر ہمارے لیے بھی کھودی جا سکتی تھی، ان کے بجائے وہ نماز کی جناز ہمارے لیے بھی پڑھائی جا سکتی تھی۔ یہ موت جب آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ موت جب آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ موت آتی ہے تو اس کوکھ میں پلنے والے بچے کو بھی نہیں چھوڑتی، جو رحم مادر اس کے لیے قبرستان بن جاتا ہے۔ جب یہ موت آتی ہے تو اپنے ماں سے لپٹے ہوئے اس شیرخوار کو بھی نہیں چھوڑتی کہ زندگی کی چند بہاریں بھی اس نے نہیں چھوڑی، اور اس کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب موت آتی ہے تو اس لڑکپن میں چلنے والے بچے جو اپنے ماں باپ کا لخت جگر نور نظر ہوتا ہے اس کو بھی نہیں بخشتی۔ یہ جب موت آتی ہے، یہ جب موت آتی ہے تو اس گھر کو پالنے والا، اس گھر کو سنبھالنے والا، اپنے کندھوں پر لے کر چلنے والا اس باپ کو بھی نہیں چھوڑتی جو اپنے پیچھے روتے بلکتے بچے اور عیاس و حسرت کی بیوہ کو چھوڑے چلے جاتا ہے۔ یہ جب موت آتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی نہیں دیکھتی جو اپنے ماں کے لیے ترستے ہیں، اور ماں جو ان کے لیے ایک جنت نما تھی، وہ ماں ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور بچے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جب موت آتی ہے، یہ جب موت آتی ہے تو بادشاہوں کو نہیں چھوڑتی، غریبوں کو نہیں چھوڑتی، فقیروں کو نہیں چھوڑتی، ملوک کو نہیں چھوڑتی۔ یہ جب موت آتی ہے نہ انبیاء کو چھوڑتی ہے، نہ صدیقین کو چھوڑتی ہے، نہ شہداء کو چھوڑتی ہے، نہ صالحین کو چھوڑتی ہے۔ یہ موت سے نہ فاجر بچ پایا ہے، نہ فاسق بچ پایا ہے، یہ موت سے نہ نیک بچ پایا ہے، نہ صالح بچ پایا ہے۔ اس زندگی میں آنا ہے تو اس زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اسی لمحے میں، آج اسی وقت میں اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا اپنی سانسوں کو روک لیں، ذرا اپنا دل تھام لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اس تصور میں چلے جائیں۔ آج زندگی کی جتنی بہاریں میں نے دیکھی ہیں، اگر آن کی آن میں چلا جاتا ہوں، کیا میرے لیے جنت کا دروازہ انتظار کر رہا ہے؟ کیا میرے لیے قبر کا عذاب ہے؟ کیا میرے لیے جہنم کا ایک ٹھکانہ انتظار کر رہا ہے؟ میں آج مر جاؤں تو کیا اللہ کو منہ دکھانے کے لیے میں لائق ہوں؟ اگر میں آج مر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے دعائیں دیں گے یا مجھے بد دعائیں دیں گے؟ اگر آج میں مر جاؤں تو کیا میں معصوموں کا حق اپنے کندھوں پر لے کر جا رہا ہوں؟ اگر آج میں مر جاؤں تو میں لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کے عزت و اعراض میں حملہ کرنے والا بن جاؤں؟ اگر آج میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ کو میں اپنی رات و دن کی کیا کہانی سناؤں؟ یہ سناؤں، اے میرا مولا، جب فجر کی نماز ہوتی تھی اور میں بستر اوڑھے سوتا تھا۔ اگر جب میں آج مر جاؤں تو جب اللہ کے دربار میں
یہ کہہ جاؤں کہ نمازوں کے لیے تجھ کو بلایا جاتا تھا اور تو اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا، یہ کہتا تھا کہ آج پڑھ لوں گا، اس جمعہ سے پڑھ لوں گا، اس رمضان سے پڑھ لوں گا، آج جب مصیبت آئے گی تب پڑھ لوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آج اسی وقت بلا لے تو کیا میرا ایک ایک پائی جو میں نے کمایا ہے حلال کا ہے؟ اگر آج اللہ مجھے بلا لے اور مجھ سے سوال کر لے، اے میرے بندے تو نے جو کمایا ہے کیا وہ حلال سے کمایا ہے؟ تو نے جو خرچ کیا ہے کیا وہ حلال میں خرچ کیا ہے؟ تو نے جو چیز زندگی دنیا میں گزاری ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے؟ جس طرح تو نے قرآن حدیث کو پڑھا ہے کیا تو نے اس پر عمل کیا ہے؟ کیا تجھ سے کسی کو، کسی مسلمان بھائی کو زبان سے، ہاتھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے بھائیو، یہ زندگی تماشا نہیں ہے، یہ زندگی آپ کے لیے ایک ایسا مقام ہے، ایسی کھیتی ہے جہاں جو پیریں گے آپ وہیں جا کر آپ کاٹیں گے، یہاں جو فصل لگائیں گے اسی فصل سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہاں آپ نے معصوموں کی حق تلفی کی، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق ضائع کیے، حقوق اللہ کو پامال کیا، حقوق العباد کو پامال کیا، تو یقین مانیے ہر چیز کا وہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آج کی آج آن میں اگر ہم چلے جائیں تو ذرا یقین مانیے کہ ہمارے جو گناہ ہم نے کیے ہیں، ایسی چیزیں جو آج تک ہماری زندگی سے ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی ہے، ایسے گناہ جس پر کبھی ہم نے توبہ نہیں کی ہے، ایسی راتیں جو اللہ کی نافرمانی ہم نے گزار دی، اور ایسے شب جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، کہ ہم نے ان سارے گناہوں سے توبہ کر لی، وہ گناہوں کو جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ پر کیے تھے، ایسے گناہ جو رات کی تاریکی میں کیے تھے، ایسے گناہ جب پردے گر چکے تھے، دروازے بند ہو چکے تھے، سناٹا چھایا ہوا تھا، آپ اور آپ کا موبائل تھا، آپ اور آپ کا موبائل تھا، ایسے وقت میں موبائل میں مختلف قسم کی چیزیں جو آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اور ایک طرف وہ وقت ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں، اور آپ ہیں کہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، تہجد کا وقت گزر رہا ہے، نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھ لوں، ایک بات دیکھ لوں، ایک وہ ہو جائے، اس کے بعد فجر کا وقت بھی ہوتا ہے، فجر کی اذان بھی چلتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی چلا جاؤں گا، لیکن ہوتا ہے عین فجر کی وقت اذان ہوتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے تو رات بھر سویا ہی نہیں، اب آپ کے سونے کا وقت ہے اور آپ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اتنی ہاتھ و کثرت کیسی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ کی ہر رات گناہوں میں گزارتے ہیں، اور ایسے وقت میں اٹھتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے ظہر پڑھی ہے یا عصر پڑھی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جا کر؟ میرے بھائیوں، یہ موت کسی کو بخشنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں، دنیا میں کتنا بڑا نام تھا، دنیا میں کتنی مال و دولت تھی، دنیا میں کتنے عہدے منصب تھے، یہ موت نہیں دیکھے گی۔ ایسا نہیں دیکھے گی کہ تم موت کو خرید سکتے ہو تو موت تمہارے لیے تاخیر کر لے گی اور تم کو مہلت دے دے گی، جاؤ تمہارے سارے کام نپٹا کے آؤ، اس کے بعد تمہیں آ کر لوں گی۔ نہیں، کیا پتا جو رات ہم سوتے ہیں وہ ہماری آخری رات بن جائے، جو دن ہمارا گزرا تھا وہ آخری دن بن جائے، جس لمحے ہم گھر سے نکلے تھے وہ لمحہ آخری بن جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، ہر رات ہم سوتے ہیں اور نیند موت کی بہن ہے۔ ذرا غور کرو، وہ نیند میں ہم سو جاتے ہیں، کہیں پوری طرح سے نہ سو جائیں۔ کیا ہم سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہیں؟ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ خطاب آپ سے بڑھ کر میرے اپنے آپ سے ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے دن جتنی راتیں ہم نے گزاری ہے، کیا ایک رات بھی ہم نے اللہ کے لیے گزاری ہے؟ کیا ایک دن بھی ہم نے اللہ کے لیے گزارا ہے؟ ایسا دن، ایسی رات جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس کے ذریعے مغفرت ہو جائے؟ بتا دیجئے، بتا دیجئے کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہوگا۔ ہماری زندگی کو غور کیجئے، ہر ایک دن کو غور کیجئے، ہر ایک لمحے پہ غور کیجئے، اور ذرا احساس کیجئے میری زندگی میرے سامنے ہے، میری زندگی کی فلم میرے سامنے ہے، اور میں ہر ایک سین کو دیکھتے جا رہا ہوں، اور یہ چیزیں کہ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگی
تو کیا میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ کیا میں جنتی کہلاؤں گا؟ کیا میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا میں صدیقین شہداء صالحین کی فہرست میں کھڑا ہوگا؟ یا مجھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ شمار کرے گا جن کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، یہ جب موت آنی طے ہے تو کس بات کی غفلت ہمارے ساتھ ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا وعدہ اللہ سے لے لیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ کر ہی میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا؟ کیا میں نے موت کے فرشتے کے ساتھ یہ ڈیلنگ کر لی ہے، یہ سودا کر لیا ہے کہ اس کو رشوت دے کر میں منا سکوں کہ میں آج نہیں میری مدت کے بعد مر پاؤں گا؟ نہیں، جب موت آئے گی تو لے جائے گی، موت آئے گی تو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اسی لیے جو وقت موت سے پہلے آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانو۔ ذرا غور کریں کتنے موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، اب آپ مر چکے ہیں، ذرا تصور کیجئے آپ مر چکے ہیں، آپ کا نام وہیں سے ختم ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا فلاں بن فلاں، وہ پوچھے گا کہ جنازہ کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے؟ کہا جائے گا کہ غسال کو بلایا جائے، کہا جائے گا قبر کی جگہ دیکھی جائے، کہا جائے گا پانی کا انتظام کیا جائے، کہا جائے گا جو ملنے لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کسی جنازے میں شریک ہو جائیں اور تصور کیجئے وہ جنازہ جس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے وہ جنازہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیا گزرے گا آپ پر، کیا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، کہ وہ قبر آپ کے لیے کھودی جا رہی ہے، وہ جنازے کی نماز آپ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، وہ قبر کے بعد دعائیں آپ پر کی جا رہی ہیں۔ ایسے عالم میں جب سوات قدمی کی دعا کرتے ہیں، ذرا تصور کیجئے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنازے میں رہتے ہوئے بھی اپنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، ان کو احساس تک اس بات کا نہیں ہوتا کہ جس شخص کے لیے ہم آئے ہیں کم سے کم اس کا حق ادا تو کر دیں۔ آج ہم اس کا حق ادا کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذریعے ہمارا حق ادا کرائے گا۔ لیکن جیسے ہی قبر میں دفنا کر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کو احساس ہوتا ہوگا، ورنہ اکثر تو اپنی زندگی میں ویسے ہی معمول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالموت واعدا، کہ موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں۔ اگر کسی انسان کو موت کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو کوئی درس، کوئی خود موت کو نصیحت نہیں دے سکتا۔ اگر اسے موت نصیحت کرنے والی نہ بن جائے تو یقین مانیے کوئی چیز اس کو نصیحت نہیں کر سکتی۔ اگر میں آپ کو موت سے ڈرا نہیں رہا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اصول ہے، اگر کوئی جنازے کی بات کر دے، اگر کوئی میت کی بات کر دے، اگر کوئی قبر کی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں ایسے موضوعات ہمارے سامنے ذکر نہ کرو، ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں مر نہ جائیں۔ مرنے کا ڈر نہیں ہے آپ کو، مرنے کا ڈر ہرگز نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آ گئی۔ آپ کو ڈر ہے تو اس بات کا کہ اس زندگی کے بعد میں کیا کروں جو موت کے بعد ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے ابھی توبہ نہیں کی، کیونکہ میں نے ابھی نیکیاں شروع نہیں کی، کیونکہ میں نے ابھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، کیونکہ ابھی جو قرضے میرے اوپر تھے میں نے ادا نہیں کیے، وہ حقوق جو مجھ پر تھے میں نے ادا نہیں کیے، میں نے معصوموں کا حق چھینا ہے، میں نے حقوق العباد کی پامالی کی ہے، یہ ساری چیزیں مجھ پر باقی ہے، تو میں کیسے مر جاؤں؟ اگر ہم ایسے ہی ٹالتے رہیں گے تو بتائیے وہ کون سا ایسا وقت آئے گا، الم یعن للذین آمنوا، کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کب ڈریں گے ہم؟ ذرا تصور کیجئے یہ جو وبا میں جس نے لوگ ہم سے چلے گئے، بچھڑ گئے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خاص مقام حاصل کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ان کو لے گیا؟ نہیں، بلکہ آپ تصور کریں، آپ اسے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ایک زندگی دی، اللہ نے آپ کو اور ایک موقع دیا کہ آپ توبہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں، اللہ کے دربار میں ایسے حال میں پہنچے کہ آپ کے سارے گناہوں کو، ساری مصیبتوں کو اللہ دور کر دے اور آپ کو پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، موت سے غفلت کا معاملہ ہمارے اندر اس حد تک آ چکا ہے کہ بے خوف ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کیا ہوگا، ہم تو توحید والے ہیں، کبھی نہ کبھی تو اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ ذرا غور کیجئے اپنے الفاظ کو، کبھی نہ کبھی تو جنت میں ڈال دے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، جہنم میں جتنی سزا ہوگی اس کے بعد تو آخر میں جنت میں چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت میں چلے جائیے، اس آخری شخص کے بارے میں آتا ہے جس کو دنیا سے کئی گنا زیادہ جنت ملے گی، لیکن کیا
وہ جنت میں آخری جانے والا شخص آپ بننا چاہیں گے؟ آپ کو اس کا آخری سفر تو یاد ہے لیکن اس کے مرحلے آپ کو یاد نہیں ہیں. کیوں؟ جب وہ مر جائے گا تو قبر کا عذاب اس کو کتنا ہوگا. جب وہ مر جائے گا تو قبر کی تنہائی، قبر کی تاریکی اس کا کیا حشر کرے گی، اور کتنی مدت باقی ہے قیامت کے لیے کون جانتا ہے. کہ جب قبر میں چلا جائے گا، ذرا تصور کیجئے وہ لوگ جو آج سے 1400 سال پہلے چلے گئے، اگر وہ یقیناً گنہگار تھے تو اب تک ان کو عذاب ہو رہا ہے. جو اللہ بہتر جانتا ہے، جو عدل کا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ وہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی ہے؟ تو آخری جانے والا شخص کس مرحلوں سے گزرے گا؟ وہ مرحلے اس کے قبر کے ہوں گے. قبر کی تاریکی میں، قبر کی وحشت میں، قبر کے عذاب سے وہ دوچار ہوگا. جب پھر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن بھی عذاب سے دوچار ہوگا. ایسی قیامت کی ساری ہولناکیاں، قیامت کی ساری مصیبتیں اس پر لا دی جائے گی. پھر جہنم کے عذاب سے وہ دوچار ہوگا، اور جہنم کے ایک دن کا آپ حساب تک نہیں لگا سکتے، جبکہ قیامت کے ایک دن کا حساب کتنا ہے؟ 50,000 سال. تو پھر جہنم کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم کا ایک دن کیا ہوگا؟ وہاں کس کو پکار لگائے گا؟ وہاں کس کو آزاد دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے اس پر مسلط کیے ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ نہ رحم کی ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا. تو ایسا شخص جب آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آخری شخص آپ بنے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ کو جنت کی پکار لگانی ہے، جنت کے لیے دعا کرنی ہے، تو دعا کرے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے. اللہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ عطا کرے. اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے تو بنا حساب و کتاب ہمیں داخل کرے. جب اللہ جنت میں داخل کرے تو ہمارا گزر پل صراط سے ایسے ہو جائے جس طرح سے بجلی کی طرح گھوڑے نکل جاتے ہیں، اس طرح سے ہمارا شمار ہو. ہم ایسے نہیں کہ وہاں پہ عذاب کے تلے رہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کی امید لگائیں. یہ کب کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے ایسی زندگی گزاری، ہمیں خود شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے مرحلے میں جنت مانگ لیں. انسانوں تھوڑا تو احساس کر لو. ہم کو معلوم ہے کہ ہم جنت کے پہلے مرحلے کے لائق نہیں ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے ہیں. ہم اللہ چاہے معاف کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا. ہر گھڑی اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں، اپنے آپ کا احساس کریں. ہر صبح جو آپ اٹھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. ہر رات جب آپ سوتے ہیں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنے زندگی سے پہلے آپ توبہ کر لیں. ہر اس شخص کو معاف کر دیں جس کے اوپر آپ نے جس نے کسی پر آپ نے ظلم کیا ہوگا. یہ شخص جو آپ پر ظالم ہے اس کو آپ معاف کر دیں، اور ایسے لوگوں کو بھی آپ معاف کریں، ان سے معافی کے طلبگار بنیں اگر آپ نے ان کا حق لیا ہوگا. تو اگر آپ یہ احساس والی زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب موت کی تیاری کرنے کے لیے آپ ایسے کیا کام کریں جس کے سبب آپ کو یہ خوشی ہو کہ جب میں مر جاؤں، جس حال میں مر جاؤں، یقین مانیے اللہ کے نزدیک میں سرخرو ہوں گا. میں آپ کو یہاں وہاں کی مثالیں نہیں دوں گا، صرف صحابہ کی مثالیں دوں گا. ہم میں سے کوئی اس کو اس بات کی گارنٹی مل چکی ہے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی؟ کوئی نہیں ہے. لیکن صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے، صحابہ میں کئی صحابہ ایسے موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا دی تھی اسی دنیا میں. ایک تو عشر مبشرہ جن کو ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنا دیا، یہ پروان سنا دیا کہ تم جنتی ہو. کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. جب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ 10 صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا. لیکن ذرا غور کریں، یہ صحابہ کو جو جنت کی بشارت سنائی گئی تو بشارت سنانے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوئی؟ کیا وہ لوگ اپنے آپ کو اس بھرم میں جینے لگے چلو ہم تو اب جنتی ہو گئے، ہمارا کام نماز روزے سے نہیں ہے، ہمارا کام تقوی شعار سے نہیں ہے، ہمارا کام نیکی اور صلاحیت سے نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں؟ بلکہ ان لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہونے کے بعد وہ لوگ احساس میں اتنا جینے لگے، کہاں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا، اپنے گناہوں کے سبب وہ مقام کو ہم کھو نہ دیں. جو اللہ نے ہمیں مقام دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ کو ناراض نہ کر دیں. تو وہ
جنت کی بشارت ملنے کے بعد وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے اتنے اور قریب ہو گئے اور اپنے آپ سے اتنا احتیاط کرنے لگے کسی قسم کا بھی گناہ ان سے سرزد نہ ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے آپ کا. اگر انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن آپ بھی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان سے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہی زبان جو انسان کے لیے جہنم میں جانے کا اور جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے. اگر ان سے کسی قسم کی غلطی سرزد ہو جاتی تو اتنا وہ معافی مانگتے تھے، اتنا ان سے احساس و ندامت کا اظہار کرتے تھے کہ وہ بندہ آپ کو معاف کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. لیکن ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے ایسے شروط لکھائے جس کے سبب ایسا لگنے لگا کہ مسلمان مظلوم ہیں اور مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو عمر نے کہا کہ ہم کیا اللہ کے آپ نبی نہیں ہیں، کیا آپ حق پر نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ظلم و ستم ہم کیوں سہیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر معاملہ ہے، چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر کو جب ان کی غلطی کا احساس ہوا، زندگی بھر اس بات کو یاد کر کے وہ روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ ان کو کبھی بھی اس بات کا، یہ چیز کا خوشی بھی محسوس نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں اور میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے والا ہے. وہ ہمیشہ اس بات کو یاد کر کے روتے اور اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو نادم قرار دیتے. اور جب کبھی جہنمیوں کے متعلق، کفار کے متعلق آیتیں نازل ہوتی تو اپنے آپ کو تصور کرنے لگتے کہ آیت یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے. ایسا معاملہ تھا. اور جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے ان کے ہمراز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے یہ جاننے کے لیے کہیں میرا نام تو اس میں موجود نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے وہ شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی اور کہا کہ عمر، میں جب معراج کے واقعے پہ تھا میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے جس کے اوپر عمر تمہارا نام لکھا ہے. میں نے غیرت کی، یہ عمر کا محل ہے، میں کیسے اس میں داخل ہوں. اتنا کہنے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیسے تھا کہ عین وقت پہ فجر کے وقت میں آپ کی شہادت، آپ کو ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور اسی وقت آپ، اسی زخم کے سبب آپ کا انتقال ہو، آپ کی شہادت ہوئی. ایسا وقت آتا ہے اور ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، آپ کا یہ مقام ہے فلاں. تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ اور سارے نیکیاں برابر ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کے رحم کرم پہ جنت میں داخل ہو جاؤں. ذرا تصور کیجئے اتنا ہونے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی دعا قبول کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کر اور وہ بھی مدینے میں، شہادت کا مرتبہ عطا کر وہ بھی مدینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تحقیق کو پوری کیا، ان کی دعا کو پوری کی. حالت نماز میں ان پر حملہ ہوا اور مسجد نبوی میں ان پر حملہ ہوا اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. اتنی آپ کی فضیلت، اتنا بڑا مقام آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی آپ کو ابھی اپنے نبی اور اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھا. لیکن آپ کا زندگی میں مرحلہ کیسا تھا؟ کیا کبھی آپ نے جنتی ہونے کا فخر جتایا؟ کیا کبھی آپ نے جنتی ہونے پر بھروسہ کیا اور اپنے آپ کو عمل سے دوری کر لیا؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی کیا قربانیاں اسلام کے لیے دی گئی ہیں اور کتنا مال دولت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہا دیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ، اے عثمان اب تم جو چاہے کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے. لیکن کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا جس کے سبب وہ اللہ کے نزدیک پکڑے جائیں گے؟ اللہ ان کی جو بھی کوتاہیاں ہوں گی بشری تقاضے کے اللہ سب کو معاف کرے معاملے میں. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر جب خوارجین نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو موت کے گھاٹ اٹھانا چاہا، ایسے وقت میں دوسرے صحابہ آپ سے کہتے ہیں اے عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ان سے سر کفن ہو جائیں گے. لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میری وجہ سے کسی کا خون مدینے میں نہ بہے. اس حد تک صبر کرنے والے، اس حد تک اللہ کو ماننے والے. لیکن کیا انہوں نے جنت کی بشارت سنائے جانے پر، جنت کے کام ہونے پر کبھی آپ نے اکتفا کیا؟ بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر روز بہتر بنانے کی کوشش کی، قیامت کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، قیامت کے دن جینے کی کوشش کی. تو یہی احساس زندگی ہے. بدری صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے؟
اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اگر جنت جہنم کو اب دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اس طرز پہ ایمان رکھتا ہوں جنت جہنم پہ کہ جنت جہنم بھی میرے سامنے اگر آ جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ دنیا کے لیے جینے والے نہیں تھے، ان کا ہر عمل، ان کا ہر پل آخرت کے ہونے والا تھا. وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ موت کو کیا چاہتے تھے؟ موت یہ پروانہ ہے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مل سکیں گے. یہ موت ہی وہ پیغام ہے جس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں گے، ہم دوسرے صحابہ سے مل سکیں گے. تو موت کو ایک پیغام وہ سمجھتے تھے اور اس موت کو خوشی خوشی وہ گلے لگاتے تھے. مرنا تو سب کو ہے، لیکن ہم مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو خواہشیں ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک ہے طول العمر و حب المال، انسان کو زیادہ زندگی مل جائے، اگر اس کو عمر نو بھی نصیب ہو جائے تو پھر بھی یہ کہے گا مجھے اور کچھ مل جاتا کہ میں دنیا یہاں پہ گزار لوں. ہم دنیاوی لذتیں دنیا میں اتنے زیادہ غالب ہو جائیں اپنے آپ کو، یا دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ آپ کو آخرت کی یاد نہ رہے، اللہ یاد نہ رہے، آپ کو اپنی موت کی یاد نہ رہے اور موت کی تیاری یاد نہ رہے، تو کیا زندگی ایسی؟ یہ دنیا کسی کے لیے وفادار نہیں ہوئی تو آپ کے لیے کیا خوف ہوگی؟ یہ دنیا ایسے فرعون کے لیے وفادار نہیں ہوئی جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کے پیچھے لشکر تھے، اس کے پیچھے چاہنے والے تھے، لیکن ایسے وقت پہ جب موت آئی تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. کہ دنیا کیا اس کی وفادار ہوگی جو قارون جس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اس کی خزانے کی چابیوں کو اونٹ لے کر پھرا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا تو موت نے اس کو بچایا نہیں. یہ موت کسی کی وفادار نہیں. وہ ابو جہل جو اپنے آپ کو قریش میں دندناتے ہوئے پھرتا تھا اور مسلم نوجوانوں پر، معذوروں پر ظلم وہ کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ موت آئی تو وہ ہلاک ہو گیا. موت نے اس کے ساتھ وفاداری نہیں کی، نہ ہی دنیا نے اس کے ساتھ وفاداری کی. وہ ابو لہب جو حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے خاندان کا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف اس نے دی جب وہ موت اس کے پاس آئی، لیکن دنیا نے اس کے ساتھ وفاداری نہیں کی. جب ان کے ساتھ دنیا وفاداری نہیں کرتی تو ہمارے اور آپ کے ساتھ دنیا کیسے وفاداری کرے گی؟ یقین مانیے اگر ہماری زندگی صرف اسی دنیا کے لیے ہو جائے گی تو آخرت میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہتے ہیں اور آخرت بھی ہماری ہے، جبکہ وہ لوگ کفار جن کا تعلق صرف دنیا سے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ذرا تصور کیجئے وہ موت جو ہمیں آنے والی ہے کبھی بھی ہم کو لے جا سکتی ہے. یہ درس شاید ہمارا آخری درس ہو، یہ خطبہ شاید ہمارا آخری خطبہ ہو، یہ رات آنے والی آج ہماری آخری رات ہو، آج دن ہمارا یہ آخری دن ہو، لیکن کبھی ہم نے اس کا احساس نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک مدت کے بعد وقت آئے گی جب میں کمزور ہو جاؤں گا، جب ڈیتھ بیڈ پہ چلا جاؤں گا تب مجھے موت آئے گی. کس نے کہا؟ کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے؟ اور یقین مانیے دنیا بھی اگر ساری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی. ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے جو ساری دنیا خرید سکتے تھے لیکن اپنی زندگی موت کے مقابلے میں نہیں خرید سکے. تو ہمارے اور آپ کے کیا بھی ساتھ ہے؟ ذرا تصور کیجئے جب موت آتی ہے تو ان انبیاء کو چھوڑتی ہے تو ہمیں کہاں سے بخشے گی؟ اگر ہم اس زندگی کو احساس کے ساتھ نہ گزاریں اور آپ کے آنے والی زندگی میں اگر عمل نہ کریں تو یقین مانیے یہ زندگی دوبارہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. جب قبر کے گڑھے میں بیٹھ کر ہمیں تصور کریں اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، پھر سے جائیں گے، پھر تیری عبادت کریں گے، پھر روزے رکھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر صدقہ خیرات کریں گے اور کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے، لیکن وہ وقت واپس پھر سے لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ وقت جو آپ کو ملا ہے، یہ ابھی جو دل کی دھڑکن آپ کی دھک دھک جو کر رہی ہے، یہی آپ کے پاس موقع ہے. یہ جو سانس باہر اندر ہو رہی ہے، یہی آپ کا موقع ہے. کیا پتا کہ سانس چلی جائے اور واپس باہر نہ آئے، لیکن آپ کو اسی وقت پہ احساس لینا ہے. دیکھیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت سے ڈریں گے تو آپ ڈریں یا نہ ڈریں موت آ کے رہے گی، لیکن آپ کو موت کا مقابلہ کرنا ہوگا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی کیسی ہے، کتنی ہے آخرت کی زندگی؟ ایک سمندر کو دیکھے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس میں پانی کی مقدار کا اندازہ تک آپ نہیں لگا سکتے. اگر اس میں ایک انسان اپنی انگلی کو ڈبو دیتا ہے تو جتنے قطرے اس کی انگلی کو لگے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت کی زندگی تک، قیامت کی زندگی تک، وہ ساری زندگی ان قطروں میں آ گئی. اور بقیہ جتنی زندگی بچی ہوئی ہے وہ قیامت کی زندگی. ذرا تصور کرے وہ زندگی آپ اللہ کی نعمتوں میں گزارنا چاہتے ہیں، ان جنتوں میں گزارنا چاہتے ہیں، ان حور کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ان ساری نعمتوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں، مومنین کے لیے بنائی ہے. کیا آپ اس زندگی کو غنیمت نہ جانیں اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں تو آپ اپنی زندگی
عذاب میں، جہنم میں تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، دردناک اذیت کو، موت کو پکارتے ہوئے، موت بھی دوبارہ نہیں آنے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے جب موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جہنمی افسوس سے مر جائیں گے اور جنتی خوشی سے اور خوش ہو جائیں گے کہ موت اس کے بعد آنے والی نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا شمار کس میں ہو؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے، اپنے آپ کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ کو پوچھ کر دیکھے اگر میں مر جاؤں تو میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اگر میں مر جاؤں تو میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا کٹہرا ہے، آپ ہی اس میں مجرم ہیں، آپ ہی وکیل ہیں، آپ ہی اس کے قاضی ہیں، اور آپ کو ہی اپنا جواب دینا ہے کہ آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اور دل کبھی اب سے جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ لوگوں کو راضی کر لیں گے، جو چاہے ان کو کہہ لیں گے منوانے کے لیے، اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، لیکن جو دل ہے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس دل کی سنیں، یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے، میرا سفر کیا جنت کی طرف لے جانے والا ہے، کیا میرا گھر جہنم ہونے والا ہے۔ تو آپ وہ سارے کام کریں، وہ سارے احساسات کریں آخرت پر ایمان لانے کے معاملے میں، کہ آپ اس زندگی کو جو اللہ نے تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دی ہے، اس کو ایسے گزاریں کہ آپ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا عمل باقی رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو مستقل چلتا رہا، 100-200 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن جہاں کہیں مسجد کا اعلان ہو، جہاں کہیں مسجد کے سلسلے میں تعاون ہو، آپ سابقین الاولین کی طرح اس میں خرچ کرتے چلائیں۔ یہ نہ پوچھیں کہ میری مسجد نہیں میں اس میں کیوں دوں، اللہ کا گھر ہے، مسجد دے دیجئے، اللہ کے اخلاص کے ساتھ آپ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ یہی چیز آپ کے لیے قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے، علماء کی کفالت کا معاملہ ہو، یتیموں کی کفالت کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے معاملہ ہو، تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یقین مانی یہی چیز آپ کی قیامت کے لیے سبب بنے گی نجات کا۔ پھر کہا من علم ينتفع به، جو علم جس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ہم تو عالم نہیں ہیں، لیکن ہم سے جو علماء کی مدد ہو سکتی ہے، جو علماء کا تعاون ہو سکتا ہے، یا علم کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہماری جانب سے کوششیں ہو سکتی ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ حصہ لیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور آخر میں جو ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے من ولد صالح يدعو له، اپنی نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعائیں کرتی رہے، تو آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ جو کوئی بھی نیک کام کریں آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ اسی لیے کہا من دل علی خیر فلہ مجر اصل فاعلہ، جو بھلائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اس کو دے دیتا ہے، اور اس کا بھی دے دیتا ہے جو انسان اس پر عمل کرنے والا ہے۔ تو غرض اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں موت سے پہلے تیاری کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے سامنے کھڑے ہونے والا بنا دے جس میں ہم تیرے دربار میں نیکیوں کو لے کر جائیں اور گناہوں کو معاف کر کر جائیں۔ یقین مانیے دنیا میں انسان گناہ معاف کر لے تو قیامت کے اندر کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا نہیں، تو مرنے سے پہلے اللہ نے جو توبہ کا حق دیا ہے وہ آپ گزار لیں۔ اگر آپ کے حق میں توبہ خود نہ کریں تو کیا آپ دوسروں سے امید کریں گے کہ آپ کے حق میں وہ توبہ کریں، آپ کے حق میں وہ استغفار کریں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کا مال ہے آپ وہ خرچ کریں، امید نہ کریں کہ میں ورثہ چھوڑ جاؤں گا میرے بچے میرے حق میں خرچ کریں گے۔ جو مال آپ نے خرچ نہ کیا آپ کے بچے آپ پر کیسے خرچ کریں گے؟ ذرا تصور کریں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نفعنی وآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔